to Pakistan. And I would now request Prof. Rahman to firstly share any other insights he might have on everything that was just shared, because he also has a lot of expertise on Latin America. But aside from that, maybe about lessons that Pakistan and the left here can learn from the example of Cuba's resilience and continued advancement of its socialist ideals, and also how maybe the international left can be in solidarity and support of Cuba in its struggle against US imperialism. تھوڑے سے سوال ہے بس. اور پھر آڈینس کویسچنز ہم لے لیں گے. دوستوں میں اپنی گفتگو اردو میں کروں گا ایمبیسڈر صاحب کی اجازت سے. یور ایکسلنسی ہمارے کامریڈ زنیر ان کا نام ہے جس کا پاکستانی نام ہوتا ہے, اور آپ نے سن لیا, آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے لباس سے, ان کی باڈی لینگویج سے, ان کے خطاب سے آپ کو بخوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ملک, اس ملک کے ایمبیسڈرز دوسرے ملک کے ایمبیسڈر سے خاصے مختلف ہیں. نہ کوئی بڑا پروٹوکول, نہ کوئی باہر بڑی بڑی گاڑیاں, نہ پولیس کی لمبی لمبی فوجیں, بلکہ ہم سے اسی طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے یہیں کے رہنے والے ہیں. البتہ زبان کے حوالے سے کچھ ظاہری بات ہے فاصلے رہتے ہیں. میں کامریڈ یور ایکسلنسی ایمبیسڈر زنیر آپ کا دل کی گہرائیوں سے نہ صرف استقبال کرنا چاہتا ہوں, مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک بہت بڑا قرض ہے پاکستان پر اور پاکستان کے عوام پر. اور یہاں پر جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں, دیر آر ٹریڈ یونینسٹ ہیئر, دیر آر سول سوسائٹی ریپرزینٹیٹیوز ہیئر, یہاں پر طلبہ تحریک کے لوگ ہیں, بائیں بازو کی پارٹیوں کے لوگ ہیں. تو لہٰذا نہ صرف تمام پاکستان کے بائیں بازو کی طرف سے بلکہ پاکستان کے محنت کشوں کی طرف سے سب سے پہلے تو ہمارا سرخ سلام کیوبا کو اور آپ کو ذاتی طور پہ کہ 2005 میں آ کر جو کارنامہ آپ نے یہاں پہ سر انجام دیا وہ ہم نے بڑے بڑے سپر پاور سے نہیں دیکھا کہ کس طرح آپ نے یہاں پہ ہزاروں ڈاکٹر بھیج کر لاکھوں لوگوں کا 20 لاکھ لوگوں کا علاج کیا, اور وہ بھی ایک ایسے وقت میں جیسے کہ انہوں نے بیان کر کے آپ کو بتایا جب ان کی خود معاشی حالت آپ نے سنی کیا تھی. یہ ایک خاص اسپیشل پیریڈ سے گزر رہے تھے جب ان کا انٹرنیشنل ٹریڈ کلیپس کر گیا تھا, جب ان کی جی ڈی پی 34% سے گر چکی تھی, مگر پھر بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پہ 1 لاکھ بندہ جو ہے اس ارتھکویک کی وجہ سے, زلزلے کی وجہ سے اپنے گھر سے محروم ہے اور تڑپ رہا ہے. اور انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ ہمارے پاکستان سے کیا تعلقات تھے, کیا تعلقات نہیں تھے. انہوں نے اپنے ڈاکٹر تیار کیے, یہاں پر آئے, فیلڈ ہاسپٹل کھڑے کیے اور یہاں پہ لاکھوں لوگوں کا علاج کیا. یہ ہمیشہ زور سے تعلیم دی. یہ آپ کا قرض ہے ہمارے اوپر جو ہم نے اتارنا ہے. ہم اس پر پوری طرح کانشیس ہے, اگر سے آپ نے تو کبھی اس کو قرض نہیں قرار دیا, مگر ہماری طرف سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا شاید ہم اس کے لائق نہیں تھے, شاید ہم اس کے لائق نہیں تھے. غریبوں کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں کہ 1960 کی دہائی میں ہم بھی ان گناہگار لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں یہ ووٹ ڈالا 11 اور ملکوں کے ساتھ کہ کیوبا کے اوپر ایمبارگو لگنا چاہیے, کیوبا کا بلاکیڈ ہونا چاہیے. مگر انہوں نے اس تاریخ کو نہیں دیکھا کہ یہ ملک تو ہمارے خلاف ووٹ کرتا رہا یو این میں. انہوں نے کیا, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ وہاں پہ حکومت کس قسم کی ہے, تو واقعی سچی بات اس سینس میں ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو شاید وہ یہ جواب دیتے کہ ہمیں کیا پرواہ, وہ تو ہمارے خلاف ووٹ کرتے ہیں. جب جنرل ضیاء تھا, جب جنرل ایوب وغیرہ, ان سارے پیریڈز کے اندر ہم نے تو آپ کے خلاف ووٹ ڈالے, مگر آپ نے اس چیز کا برا نہیں منایا. ہم صرف 11 ملکوں میں شامل تھے جو ان کے خلاف ووٹ ڈال رہے تھے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی. 2005 میں انہوں نے ہزاروں لوگ یہاں پر بھیج کے علاج کیے, کچھ نہیں مانگا. یہ نہیں کہا
यूनाइटेड नेशंस में प्लीज हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लग रहे हैं हम उस पे तो वोट हमारे हक में कर दें, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अवाम की खिदमत की। और ये शख्सियत जो आपके साथ आज यहाँ सादा मलबूस में बैठी है, इस शख्सियत ने खुद जाके उन खेतों के अंदर, उन पहाड़ों के अंदर अवाम की और लोगों की खिदमत की। दो 2005 में 6 में जो इन्होंने खिदमात की यहाँ पे, और आपको बताऊं जब उन्होंने अपने फील्ड हॉस्पिटल वगैरह ख़त्म किए, बेतहाशा इक्विपमेंट उन्होंने वहाँ मुकामी डॉक्टर्स को दे दी, बेतहाशा मुकामी डॉक्टर्स उनके साथ ट्रेन हुए। तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये सोचा कि नहीं, अब हम भी ये नहीं कर सकते, अब हम क्यूबा के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। और 2006 के बाद मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ वोट नहीं किया, बल्कि उस एम्बार्गो के खिलाफ वोट किया है कि क्यूबा को आज़ाद करो, ब्लॉकेड खत्म करो, एम्बार्गो खत्म करो। अगरचे उस ब्लॉकेड को यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली खत्म कर नहीं सकती। आपको मालूम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 मुल्क हैं दुनिया के अंदर जो उस ब्लॉकेड के हक में वोट करते हैं, एक तो अमेरिका और दूसरा आप जानते हैं कौन सा मुल्क है? इसराइल। इसराइल, बिल्कुल दुरुस्त। सिर्फ 2 मुल्क हैं पूरी दुनिया में जो इस ब्लॉकेड के हक में वोट करते हैं, बाकी 198 मुल्क ये कहते हैं कि खुदा का खौफ करें। ये तारीख का सबसे लंबा, सबसे घिनौना ब्लॉकेड। शायद अगर क्यूबा चीन के